السلام علیکم بچوں، آج کا ہمارا عنوان ہے زمین کے قدرتی حصے خاکی کرہ۔ زمین کے قدرتی حصوں کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جن میں پہلا ہے خاکی کرہ، دوسرا ہے آبی کرہ، تیسرا ہوتا ہے فضائی کرہ اور آخری ہے حیاتی کرہ۔ اس سبق میں ہم خاکی کرہ کے بارے میں دیکھیں گے کہ خاکی کرہ کو انگریزی میں لیتھوسفیئر کہتے ہیں۔ لیتھو یونانی زبان کا ایک لفظ ہے جس کا مطلب پہاڑ یا چٹان ہوتا ہے۔ زمینی شکلیں 2 قسموں کی وجہ سے تبدیل ہوتی ہے، ایک تو ہوتا ہے داخلی عمل اور دوسرا ہوتا ہے خارجی عمل۔ داخلی عمل جو ہوتا ہے وہ چٹانوں کو کھسکنے، زلزلے اور آتش فشاں کی وجہ سے ہوتا ہے، اور جو خارجی عمل ہوتا ہے اس کا سبب بنتے ہیں پانی اور ہوا۔ تو اس سبق میں ہم خارجی عوامل کے بارے میں دیکھیں گے کہ پانی اور ہوا کس طرح سے زمینی شکلوں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بنیاد جو ہے پہلے درجے کی زمینی اشکال ہے، جو کہ بر اعظم اور بحر اعظم ہے۔ انہیں ہم پہلے درجے کی زمینی شکل کہیں گے۔ بر اعظم اور بحر اعظم سے ہی دوسرے درجے کے زمینی اشکال بنتے، جیسے سطح مرتفع، پہاڑ اور میدان ہیں۔ پانی اور ہوا یہ دونوں اپنے آپ میں بہت زیادہ طاقت رکھتے ہیں۔ اگر یہ ان کی طاقت انسان ان طاقت کو روک نہیں سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو تیسرے درجے کے جو زمینی اشکال ہوتے ہیں ان کی چند مثالیں یہ ہے، دیکھیے: پہاڑ، آتش فشاں، گلیشیئرز، ریگستان، ڈیلٹا، وادی، ندیاں، بیسنز، کینین، سطح مرتفع۔ موسمیات کہتے ہیں چٹانوں کے ٹوٹنے کو، کٹاؤ یعنی کہ زمین کی پرت کا کھسکنا، ذخیرگی یعنی مٹی اور دیگر اشیاء کا ایک جگہ جمع ہو جانا۔ انسانوں کی وجہ سے بھی پہاڑوں، ندیوں اور زمین کی شکلوں میں تبدیلی آ رہی ہے۔ مصنوعی طور پر ان کی شکلیں تبدیل ہو رہی ہے، جیسے پہاڑوں کا کاٹنا، ڈیمز بنانا، جنگل کاٹنے کی وجہ سے قحط ہونا۔ تو اس طرح سے بھی تبدیلیاں واقع ہو رہی ہیں انسانوں کی وجہ سے بھی۔ ہم پہلے دیکھیں گے کہ کٹاؤ یعنی کہ پانی جب بہتا ہے تو اپنی طاقت اور زور سے وہ راستے میں آنے والے بڑے بڑے پہاڑ اور دیگر اشیاء کو چیرتا ہوا گزر جاتا ہے، اور جب پانی وہاں سے گزرتا ہے تو اپنی چھاپ چھوڑ کر گزر جاتا ہے، پہاڑوں میں تک وہ درار پیدا کر دیتا ہے۔ مختلف زمینی اشکال بنانے میں پانی کافی معاون ہوتا ہے۔ دوسری چیز ہم دیکھے تھے کہ موسمیات کس طرح سے اثر انداز ہوتی ہے زمینی اشکال پر۔ پہاڑ جو ہوتے ہیں، چٹانیں حرارت کی وجہ سے پھیل جاتے اور بعد میں سکڑ بھی جاتے، تو یہ بار بار پھیلنا اور سکڑنا چٹانوں کو کمزور کر دیتا ہے اور وہ ٹوٹ جاتے ہیں۔ پانی بہتے ہوئے وی شیپڈ کے وادی بناتا ہے، یعنی کہ پانی کے راستے میں جب بڑے پہاڑ آتے ہیں تو وہ ان پہاڑوں کو چیرتے ہوئے گزر جاتا ہے اور اس طرح کی شکل بنتی ہے، وی شکل، جسے ہم وادی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسری جو زمینی شکل ہوتی ہے اس کا نام ہے گارجز بھی وادی کی طرح ہوتا ہے، لیکن یہ یو شیپ ہوتا ہے۔ وادی وی شیپ رہتی ہے اور یہ یو شیپ رہتا، یہ چوڑائی اس کی زیادہ رہتی ہے۔ اس کی مثال ہمارے آندھرا پردیش میں گوداوری اور کرشنا ندی بھی ہے۔ اگلا ہے کینین جو ہوتا ہے نا بچوں، اور اس طرح کی شکل کا نظر آتا ہے، دیکھیے یہاں بھی پانی اپنا راستہ بناتے ہوئے گزر جاتا ہے کینین میں سے۔ ان دونوں میں فرق یہ ہوتا ہے کہ گارجز جو ہوتا ہے وہ اس کی بلندی مساوی ہوتی ہے، تقریباً بول سکتے ہیں ہم، تقریباً مساوی ہوتی ہے گارجز کی، جبکہ کینین جو ہوتا ہے نا اس کی بلندی سب جگہ مساوی نہیں ہوتی۔ آپ دیکھ سکتے کس طرح سے یہ کہیں چھوٹا کہیں بڑا کیسے نظر آ رہا ہے، چھوٹا بڑا اس طرح سے۔ ایک اور شکل ہوتی ہے جو آبشار کی وجہ سے بنتی ہے۔ آبشاروں میں جب پانی بڑے بڑے پہاڑوں سے نہایت ہی زور اور طاقت کے ساتھ زمین پر گرتا ہے تو زمین میں
ایک نئی شکل بناتا ہے، جو اسے ہم تالاب کہتے ہیں، ندی کہتے ہیں۔ یہاں بھی پانی جمع ہوتا ہے پہلے، تو پھر وہاں سے بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے بڑی بڑی ندیاں جب بہتی ہے تو وہ بہتے ہوئے اپنے ساتھ کیچڑ وغیرہ، مٹی وغیرہ اپنے ساتھ لے جاتی ہے۔ یہ کیچڑ اور مٹی وغیرہ جب سیلاب آتے ہیں تو دریا کیا کرتی ہے، کناروں پر چھوڑ دیتی ہے۔ اس کی وجہ سے بھی زمینی اشکال بنتے ہیں، جیسے کہ صرف کیچڑ کی وجہ سے بھی کئی پہاڑ تیار ہوتے ہیں۔ اس کی بھی کئی مثالیں ہم دیکھنے کو مل سکتی ہیں ہمیں۔ ندی جب بہتی ہے تو کس طرح کی شکلیں بناتی ہے، آپ اس شکل میں دیکھیے۔ بالکل سیدھی طریقے سے نہیں بہتی ندی، جہاں سے اسے جگہ ملی ایک نیا راستہ بناتے ہوئے گزر جاتا ہے پانی۔ وقت کے ساتھ ساتھ یعنی کہ کئی سالوں میں بہت ہی آہستہ آہستہ سے ندیوں میں بھی تبدیلی عمل میں آتی ہے۔ ندیوں کی بھی شکل ہمیشہ ایک جیسی نہیں ہوتی ہے۔ یہ ندیاں بہتے بہتے آپس میں ان کے جو لوبس ہوتے ہیں یہ ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں اور اس طرح کی شکل بنتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جو بیل کا جو اوپر جو بو ہوتا ہے نا، اس طرح کی یہ شکل دکھائی دے رہی ہے، اس لیے اس کو آکس بو بولتے۔ یہ بعد میں کیا ہوتا ہے، دور ہو جاتا ندی سے، اصلی جو ندی رہتی ہے اس سے ہٹ جاتا۔ اس طرح سے آخری جو شکل ہے وہ ڈیلٹا ہے۔ ندیاں سمندروں میں ملنے سے پہلے کئی شاخوں میں تبدیل ہوتی، اس کے درمیان جو جگہ ہوتی اسے ہم ڈیلٹا کہتے ہیں۔